اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام، آج سے جس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے وہ مہینہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اہل بیت طاہرین سے اظہار عقیدت کا زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر انداز میں موقع فراہم کرتا ہے۔ ہم اس مہینے میں ایک خاص جذبے اور خاص انداز سے بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی لیے میں نے آج سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے اس کا جو عنوان قرار دیا ہے وہ بھی کچھ اسی انداز کا ہے۔ محبت اہل بیت عصمت و طہارت اور شعور و بصیرت۔ کوشش کروں گا کہ اسی عنوان کے قرب و جوار میں گفتگو میری رہے، اور اسی لیے میں نے پیغمبر اکرم جناب سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور و معروف حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، وعطرتی اہل بیتی، پہلی چیز
اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، نبی کریم نے جاتے جاتے ہمارے حوالے جن دو چیزوں کو کیا، اس کا مقصد جو بیان کیا وہ یہ کہ میں یہ دو چیزیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں سے مربوط رہو گے، ان سے متمسک رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ جو کچھ تھی وہ یہ کہ وہ ہدایت خلق کرے، اور وہ سلسلہ مخلوقات الہی کی ہدایت کا جناب سرور کائنات کی زندگی پہ ختم ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اس انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں، جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا تھا کہ جب اس کائنات میں سلسلہ آدمیت و انسانیت شروع ہوا ہے تو انسانوں کو بعد میں پیدا کیا گیا ہے اور ان انسانوں کی ہدایت کرنے والے کو پہلے بھیجا گیا ہے، بھٹکنے والوں کو بعد میں بھیجا گیا ہے، صحیح راستہ دکھانے والے کو پہلے بھیجا گیا ہے، راہرو کو بعد میں بھیجا گیا ہے، راہبر کو پہلے بھیجا گیا ہے۔ اتنا اہتمام کیا پروردگار عالم نے کہ ہم گمراہ لوگوں کو یا گمراہ ہونے والوں کو بعد میں پیدا کریں گے، لیکن اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اسے راستے پہ لانے والے کو ہم پہلے پیدا کریں گے، اور وہ سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوتا ہے اس آواز کے ساتھ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پہ اپنا ایک نمائندہ بنانے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے یہ اعلان کہاں ہوا تھا؟ فرشتوں کے درمیان، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے فرشتوں میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو سارے کے سارے فرشتوں نے مل کے ایک بات کہی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار کیا تو اس زمین پہ اپنا نمائندہ اسے بنائے گا جو وہاں جا کے فساد و خوریزی کرے، درا حالے کی آگے فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، درا حالے کی ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ جب اللہ نے جناب آدم کے سلسلے میں اعلان کیا تو اپنا معروضہ رکھا فرشتوں نے اللہ کے بارگاہ میں، ایسے کو جو فساد کرے، ایسے کو جو خوریزی کرے، درا حالے کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا مطلب یہ ہے کہ جسے تو بنانا چاہ رہا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ بنے، البتہ ہم اس لائق ہیں کہ اگر تو چاہے تو ہم میں سے بنا لے۔ مجھے اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے، میں تو صرف آغاز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کہ اگر تو چاہے تو ہم میں سے بنا لے۔ تو قدرت نے فیصلہ کیا آدم کو نمائندہ بنانے کا، فرشتوں نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا
کہ جسے تو بنانا چاہتا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اس قابل نہیں ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق ہیں، کیونکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، نہ فساد کرتے ہیں نہ خوریزی کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے جسے ہدایت کے لیے پہلا نمائندہ قرار دیا، جب اس کی نمائندگی کا اعلان کیا تو اس کے سامنے ایک اجماع سامنے آیا، اور یہ اجماع غیر معصوموں کا نہیں تھا، ہم جیسے انسانوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ اجماع معصوم فرشتوں کا تھا۔ اور فرما رہے ہیں نا، معصوم فرشتوں کا اجماع تھا کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اپنا نمائندہ قرار دے، مگر اللہ نے یہ کہہ کے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ان کے اجماع کو رد کر کے بتایا کہ جب پہلے مرحلے نمائندگی میں معصوم فرشتوں کا اجماع رد کیا جا سکتا ہے، تو اب کسی غیر معصوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اجماع کے ذریعے ایسا کوئی اقدام کرے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے یہ صرف اتنی سے باتیں اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی، اس کے آگے اگر کبھی درمیان میں موقع ملا تو عرض کروں گا یا ممکن ہے رہ جائے، لیکن یہاں میں نے صرف آغاز اس لیے پیش کیا تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ جہاں اتنی احتیاط برتی گئی کہ بھٹکنے والوں کو بعد میں پیدا کیا جا رہا ہے اور راہبر کو پہلے پیدا کیا جا رہا ہے، تو سلسلے نبوت قیامت تک رہنا چاہیے تھا، مگر سلسلے نبوت قیامت تک نہیں بلکہ نبی خاتم تک ہے۔ تو کیا اس کے بعد اب انسانوں کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ جو اس سلسلے کو بند کیا گیا، یا انسان ہی نہیں آنے والے ہیں؟ کہ نہیں، انسانوں کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور ان کے لیے ہدایت کی ضرورت بھی ہے، تو پھر یہ سلسلہ نبوت کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ اسی سوال کا جواب نبی نے اس حدیث پاک میں دیا ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو کنا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت اور اہل بیت، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں چیزیں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہو جائے۔ تو نبی نے جو دو چیزیں چھوڑی ہیں دونوں کا کام ہدایت ہے۔ پیغمبر چلے گئے مگر ایک ہادی نبی نے قرآن کی صورت میں ہمارے درمیان چھوڑا، اور دوسرا ہادی اہل بیت کی صورت میں ہمارے درمیان چھوڑا۔ قرآن کی ذمہ داری بھی ہدایت کرنا ہے، اہل بیت طاہرین کی ذمہ داری بھی ہدایت کرنا ہے، مگر دونوں کی ہدایت میں بڑا واضح فرق ہے عزیزان گرامی۔ قرآن ہادی ہے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، اراءۃ الطریق، ایصال الی المطلوب۔ کبھی میں نے اس مسجد کے قرب و جوار میں کھڑے ہو کے کسی جانے والے سے یہ پوچھ لیا کہ اس مسجد تک جانے کا راستہ کیا ہے، تو اس نے وہی کھڑے کھڑے مجھ سے بتایا کہ یہاں سے آپ سیدھے چلے جائیے، وہاں سے آپ داہنی سمت چلے جائیے گا، خیال رہے بائیں سمت نہ جائیے گا۔ اور پھر آگے بڑھ کے جو پہلا موڑ آئے وہاں آپ داہنی سمت بائیں سمت مڑ جائیے گا۔
چند قدم چلیں گے تو آپ کو مسجد دکھائی دے گی. تو یہ بندے خدا میری ہدایت نہیں کر رہا ہے, یہ میری ہدایت کر رہا ہے. ایسے جائیے اور پھر ایسے چلے جائیے, آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. اب ضروری ہے کہ میں اس کی ہدایت کو ذہن میں رکھوں, اور اگر ذہن میں نہیں رکھا, پہلے موڑ پہ تو صحیح ہوا, لیکن دوسرے موڑ پہ بائیں جانے کی جگہ پھر میں داہنے گھوم گیا, تو ممکن ہے میں جہاں سے چلا ہوں گھوم پھر کے وہیں پہنچ جاؤں. یعنی میں نے غلطی کی, نہیں پہنچا منزل تک, تو کیا مجھے میری غلطی میں وہ آدمی شریک ہے جس نے مجھے راستہ بتایا؟ اس نے راستہ صحیح بتایا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یاد نہیں رکھا, اس کی ہدایت کو میں نے صحیح انداز سے نہیں لیا, لہذا میں بھٹک گیا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی, اسے کہا جاتا ہے اراۃ الطریق, راستہ دکھا دینا. قرآن ہادی ہے, مگر اس کا کام اراۃ الطریق ہے, راستہ دکھا دینا اس کا کام ہے, منزل تک پہنچانا قرآن کا کام نہیں ہے. قرآن کا کام راستہ دکھانا, قرآن کا کام منزل تک پہنچانا نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایسے چلو منزل پہ پہنچ جاؤ گے. اب اگر ہم یاد نہ رکھ پائیں اس کی ہدایت کو, تو ممکن ہے کفر کے جس چوراہے سے چلے ہیں گھوم پھر کے پھر اسی چوراہے پہ آ جائے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی, اب سمجھ میں آیا کہ قرآن اسلام کے 73 فرقوں کے پاس ہے, مگر نبی آواز دیتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ. ان قریب میری امت 73 حصوں میں بٹے گی, سب کے سب جہنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی, میں نے کہا یا نبی اہل بیت کہیں ہو نہ ہو, قرآن تو ان کے پاس ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی, نبی آواز دیں گے, قرآن کا کام راستہ دکھانا ہے, منزل تک پہنچانا نہیں. صلوات ہے محمد و آل محمد. تو ہدایت کی 2 قسمیں, راستہ دکھانا اور منزل تک پہنچانا. قرآن کا کام ہے راستہ دکھا دینا. اب جو کچھ بتایا قرآن نے یاد رکھ کے آگے بڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ قرآن اس کا ذمہ دار نہیں. مگر اہل بیت طاہرین وہ ہیں جن کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. من رکبہ نجا, جو سوار ہو جائے نجات پائے گا, اور جو بھی منحرف ہوگا غرق ہو جائے گا. توجہ ہے نا. تو قرآن کہتا ہے میرے پاس آؤ میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا. اہل بیت کہتے ہیں ہماری کشتی نجات میں سوار ہو جاؤ, ہم راستہ بھی دکھا دیں گے اور منزل تک بھی پہنچا دیں گے. صلوات ہے. قرآن حق دا امام نعرہ تو ہدایت کے 2 راستے ہیں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. نبی نے دونوں کو برابری کا درجہ دیا ہے. اب جب پیغمبر نے کچھ لکھ کے دینا چاہا تو لوگوں نے کیا کہا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے.
جس نے کہا اس کے لیے بھی کافی نہیں ہوا. اگر کافی ہوتا تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی اگر علی نہ ہوتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ابو تراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، ابو تراب کے قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہ شخص پاک ہو جاتا. کہ کسی نے کہا تھا پوچھو زمانے والوں سے علی نہ ہوتے میں تو ہلاک ہوتا. عزیزان گرامی، پیغمبر لکھ کے دینا چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ کے نبی کریم کہ اس اقدام کو روکا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. کتاب خدا کافی نہیں ہوئی. جس نے بھی کہا آج تک اس پہ اعتراض ہے نا. یہ ایک رخ ہے. اب دوسرا رخ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں. گفتگو کا عنوان کیا ہے؟ محبت اہل بیت اور شعور و بصیرت. نبی لکھ کے دینا چاہ رہے ہیں تو کسی نے کہا نہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. آج تک زمانہ اعتراض کر رہا ہے کہ کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا نبی جو دے دے لے لو اور جس چیز سے روکے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. ان اللہ ہے شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب نازل کرنے والا ہے. نبی جو دے لے لو. کہیں قرآن بھر میں ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ نبی دے تو یہ سوچو فائدہ ہے نہیں ہے، لینا ہے نہیں لینا ہے، مناسب ہے نامناسب ہے. ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا. سیدھے کہا گیا جو دے دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. تو اب اگر نبی نمازیں دے تو لو، روزہ دے تو لو، حج دے تو لو، زکوٰۃ دے تو لو، خمس دے تو لو، جہاد دے تو لو، امر بالمعروف دے تو لو، نہی از منکر دے تو لو. اور اگر کبھی نبی کسی کو کاندھے پہ سوار کر کے ہمارے حوالے کرے تو اسے بھی لو. کسی کی تعظیم کر کے بتائیں کہ یہ بھی لینے کے قابل ہے، اسے بھی لو. کسی کے لیے ناقہ بن کے بتائیں کہ یہ اس قابل ہے تو اسے بھی قبول کر لو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى نار حیدری. تو امت کو کہیں اختیار نہیں دیا گیا. امت کو کہیں اختیار نہیں دیا گیا. عزیزان گرامی، نبی نے جن اہل بیت سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس میں بڑی باریکی ہے. پیغمبر نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو مکمل کیا، مگر کبھی کبھی ایک مکمل عمارت میں بھی ذرا سی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، جس کے رہ جانے سے اس عمارت کو ناقص نہیں کہا جائے گا. تو غدیر کے میدان میں دین کو کامل کر دیا تھا، مگر رہ کیا گیا؟ یہی بات رہ گئی. نبی کہہ رہے ہیں لاؤ لکھ دوں، کر نہیں دیں گے. صلوات محمد و آل محمد.
تو طے ہے کہ یہ کام رہ گیا نا. نبی نے یہ جو اہل بیت ہمارے حوالے کیا اور سلسلہ امامت جو قائم ہوا، اس کا کام ہے نبی کریم کی حیات یعنی آپ کی سیرت کی حفاظت. اور اگر کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیز رہ گئی ہے تو اسے مکمل کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ اہل بیت طاہرین کا. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ ان امور کو اہل بیت کے افراد نے کیسے مکمل کیا. جناب سرور کائنات اس کائنات سے جا چکے. ایک دن مدینے کے 2 بچوں میں ایک ذرا چپقلش پیدا ہوئی اور اچانک ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا، غلام زادے. حکومت زادوں کا دماغ بڑا اونچا رہتا ہے. اس سے اگر کوئی غلام زادہ کہہ دے تو جاننے کے باوجود کہ کون کہہ رہا ہے جملہ بوجھ بن جاتا ہے. چنانچہ ان سے تو کچھ نہیں کہا. پدر بزرگوار سے جا کے کہا کہ بابا جان، امام زادے نے مجھے غلام زادہ کہا. کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا ہے بابا. کہ نہیں ہو سکتا. کہ بابا کہا ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جانتے تھے. کہ نہیں ہو سکتا. بہت اصرار کیا بچے نے تو کہا اگر ایسا کہا ہے تو یہ کاغذ اور قلم لے جاؤ اور جا کے کہو لکھ دیں. کہ کریں گے کیا؟ حیرت میں پڑ گیا. تو اعتراض کر رہا تھا اور یہ اتنا شوق پیدا ہوا کہ لکھوا کے لے آؤ. کہ میں اسے رکھوں گا، مرنے لگوں گا، وصیت کروں گا کفن میں رکھ دیا جائے کہ نبی آپ کے نواسے نے میرے بیٹے کو غلام زادہ یعنی مجھے اپنا غلام قرار دیا ہے. میرا دل کہتا ہے کہ جب وہ بچہ کاغذ اور قلم لے کے چلا ہوگا تو حسن مشتبہ کے بچپنے نے روزے رسول پہ دیکھ کے کہا ہوگا، نانا دیکھا آپ نے، کل آپ کاغذ اور قلم مانگ رہے تھے نہیں دیا جا رہا تھا، آج نواسے نے وہ کام کیا کہ بغیر مانگے بھیجا جا رہا. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطاعت. جو میرے اہل بیت ہیں اگر دونوں سے متمسک رہے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. دونوں ہدایت کے لیے ہیں، مگر ایک کا کام ہے راستہ دکھانا اور دوسرے کا کام ہے منزل تک پہنچانا. تو میں وہاں تک اس لیے گیا تھا کہ نبی نے کاغذ اور قلم مانگا اور کسی نے کہا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. نبی حکیم امت ہوتا ہے. وہ امت کے لیے جو بھی دوا تجویز کرے امت کو اس میں بولنے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی ایک چیز کافی ہوتی تو نبی ایک ہی چیز کہتے ہیں. نبی کو پتا ہے کہ ایک چیز کافی نہیں، اس لیے نبی نے دونوں چیزیں ہمارے حوالے کی. کسی نے کہا ہم ایک لیں گے، آج تک اعتراض ہو رہا ہے. اب اگر کوئی یہ سوچ بیٹھے کہ ہمارے لیے بس اہل بیت کافی ہے اور ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے، تو جتنا اعتراض وہاں ہوا ہے اتنا ہی اعتراض یہاں ہونا چاہیے. میری طرف متوجہ رہیں. میں عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں جو عام طریقے سے کہی نہیں جاتی، مگر آپ کے اذہان عالیہ کو میں ادھر متوجہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں، قرآن کافی،
تو اس نے بھی نبی کے حکم سے تجاوز کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچ بیٹھے قرآن کو طاق میں رکھ دیا جائے اس لیے کہ ہم اہل بیت سے مربوط ہیں، تو یہاں بھی حکم پیغمبر سے انحراف ہے۔ نبی نے دونوں ہمارے حوالے کیوں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن سے متمسک نہیں رہیں گے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اہل بیت کون ہے، اور اگر ہم آل محمد سے مربوط نہیں رہیں گے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اس لیے نبی نے دونوں کو ہمارے حوالے اس لیے کیا تاکہ ہم اس کے ذریعے ان کو پہچان سکیں اور ان کے ذریعے ان کو پہچان سکیں۔ قرآن کریم ہم اور آپ پڑھتے ہیں، روز نہ پڑھتے ہوں، شب جمعہ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، مگر پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صرف ہم ماہ رمضان ہی میں پڑھتے ہیں تو ہر سال جب آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ جی نہیں، سکون تو ملتا ہے ظاہر دیکھنے میں سے۔ کیا ملتا ہے؟ 2 دفتیاں ہیں، اس میں بہت سے صفحات ہیں، اوراق ہیں، اس میں قرآنی سورے لکھے ہوئے ہیں، کہیں رکوع ہے، کہیں سجدے ہیں، کہیں آیتیں ہیں، کہیں سورے ہیں۔ جب بھی آپ نے قرآن کو کھولا تو آپ کو یہی دکھائی دیا نا؟ جی اس کے علاوہ کچھ دکھائی دیا؟ نہیں دکھائی دیا، آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیا۔ اور قرآن اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات کی کوئی خشک و تر شے ایسی ہے ہی نہیں جو اس کلام مجید میں نہ ہو۔ اے پروردگار، تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ خشک و تر شے ہے ہی نہیں جو یہاں نہ ہو، اور ہم جب کھولتے ہیں تو وہ چند چیزوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا، تو ہم پھر وہ کیسے تلاش کریں؟ کہ تم نہیں تلاش کر پاؤ گے۔ کہ پھر تیرا اعلان کہاں؟ جن کے پاس نگاہیں ہیں وہ تلاش کرے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا حساب امام مبین میں تمہیں آیت سوروں کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے گا، لیکن جب امام مبین بولنے لگے گا تو کہے گا اگر میرے ہونٹ کی نکیل بھی غائب ہو جائے تو میں اسے قرآن سے ڈھونڈوں۔ اور فرما رہے ہیں تو قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، جسے صاحب علم قرار دیا اور کل قرآن کا علم دیا ہے وہ بتائے گا کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، قرآن میں کیا رکھا ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں سورہ ہم ختم کر دیتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور کبھی اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، بلکہ بعض اوقات کام ہوتا ہے تو کچھ کم ہی وقت صرف ہوتا ہے۔ تفسیر بھی دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی دکھائی دیتی ہے دائیں بائیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب عالم علم کتاب اس کے سامنے کوئی آتا ہے تو ابن عباس تفسیر سورہ حمد بیان ہو رہی ہے امیر المومنین کے ذریعے جناب ابن عباس سے، پوری رات ختم ہوئی، دامن شب تنگ ہوا، سفید شہری نمودار ہونے والا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ابن عباس اگر علی چاہے تو صرف سورہ حمد کی تفسیر کو 70 اونٹوں کے بوجھ میں بدل دو۔ اب خلاصہ سمجھ لو
کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو اس بے کے نیچے ہے۔ وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، ابن عباس میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے ہے۔ علی سمٹتا ہے تو نقطہ بنتا ہے، اور علی جب وسعت پذیر ہوتا ہے تو منبر سے آواز دیتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ ھذا علم زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ وہ علم ہے جو نبی نے مجھے یوں بھرایا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانا۔ وہ علم ہے جو نبی نے مجھے یوں بھرایا جیسے طائر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ میں نے کہا مولا آپ نے طائر کی مثال دے دی، آپ تو یہ بھی فرما سکتے تھے نا کہ نبی نے علم کا دودھ مجھے یوں پلایا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ کچھ اور زیادہ اچھا لگتا۔ ماں کی محبت کو سب جانتے ہیں، تو آپ نے یہ طائر کی مثال کیوں دے دی؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ علم کا دودھ ویسے پلایا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی؟ علی آواز دیں گے تم فصاحت و بلاغت علوی کو کیا سمجھو؟ تمہیں خبر ہے ماں غذا حلق سے اتارتی ہے، اور جب غذا حلق سے اتارتی ہے تو وہ غذا اندر پہنچتے ہی کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے صفرا بنتا ہے، اسی سے سودا بنتا ہے، اسی سے بلغم بنتا ہے، اسی سے دودھ بنتا ہے، اسی سے اور دوسری چیزیں بنتی ہیں۔ یعنی غذا ایک ہے، مختلف حصوں میں تقسیم ہوئی، ان مختلف حصوں میں سے ایک حصہ دودھ ہے جو ماں بچے کو پلاتی ہے، لیکن طائر کھلیان سے جیسا دانا اٹھاتا ہے ہو وہی دانا اپنے بچے کو منتقل کرتا ہے۔ علی فرمانا چاہتے ہیں نبی نے ماں بیٹے کا سلوک نہیں کیا کہ سب اپنے لیے بچایا تھوڑا مجھے دیا، بلکہ طائر اور بچے کا سلوک کیا ہے، جیسے خدا سے پایا ہو وہی میرے حوالے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سلونی قبل ان تفقدون، پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اڑ جاؤں۔ تو یہ عالم علم کتاب بتائے گا کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، قرآن کے اندر کون کون سے خزانے پوشیدہ ہیں، قرآن تمہیں کہاں کہاں تک لے جا سکتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ عالم علم قرآن۔ اور جب بات آئے گی خود ان کو پہچاننے کی، یعنی عالم علم قرآن کو پہچاننے کی بات آئے گی، اب کون بتائے گا کہ یہ کون ہے؟ کیا قرآن کو یہ بتائیں گے کہ وہ کیا ہے، اور قرآن یہ بتائے گا کہ یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کو یہ بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن یہ بتائے گا کہ یہ کیا ہے۔ اب اس کے لیے زیادہ تشریح کی شاید ضرورت نہیں، میں ایک بات کہہ دوں، بات سمجھ میں خود آ جائے گی۔ جناب ابن عباس امیر شام کے دربار میں جاتے ہیں،
اس نے فخر کرتے ہوئے کہا کچھ تمہیں پتا ہے ابن عباس کا؟ کیا کہا؟ میں نے اپنے حدود حکومت میں، علی والوں جملہ کہہ جا رہا ہوں یاد رہے تاکہ قرآن سے تمسک بھی ذہن میں رہے کہ قرآن سے تمسک کیوں ضروری ہے۔ امیر شام نے ابن عباس سے کہا ابن عباس میں نے اپنے حدود سلطنت و قلمرو حکومت میں ذکر فضائل علی کو قابل گردن زدنی جرم قرار دیا۔ میری حکومت میں کوئی علی کے فضائل کو نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ کیا کہا؟ پوری حکومت میں نے مولا کے فضائل کو بیان کرنا قابل گردن زدنی جرم، جو بیان کرے گا مارا جائے گا۔ اب میری حکومت میں ان کی فضیلتیں بیان نہیں ہو سکتی، فضیلتوں کے بیان کرنے پہ پابندی ہے۔ جملہ سنیں گے ابن عباس نے کہا، کیا کہا؟ ابن عباس نے پلٹ کے کہا اس کا مطلب تم نے اپنی حکومت کے اندر قرآن کی تلاوت پہ پابندی لگا دی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ابن عباس نے کہا اس کا مطلب تو نے اپنی حکومت میں تلاوت قرآن پہ پابندی لگا دی۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ذکر علی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو ہی قاری کہے گا بسم اللہ کا نقطہ با کون، جو ہی قاری کہے گا اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم کا جن پہ نعمتیں نازل کی گئیں وہ کون، جو ہی قاری پڑھے گا کأنہم بنیان مرصوص، یوں لڑے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اچھا تو یہ کس نے اپنا نفس بیچ دیا؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اچھا تو یہ کس کے گھر کی بات ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون۔ یہ تاج ولایت کس کے سر پہ آ رہا ہے؟ اور فرما رہے قرآن چھوڑنے کا مطلب ہے علی کو چھوڑنا، اس لیے کہ قرآن جیسے فضیلتیں بیان کر دے گا ہمارے زبان میں قوت نہیں ہے کہ ہم فضیلت علی ویسے بیان۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت اور اہل بیت۔ قدم قدم پہ قرآن نے بتایا سمجھو اہل بیت کون ہے، اور قدم قدم پہ اہل بیت نے بتایا سمجھو کہ قرآن کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ شب امام حسین علیہ السلام کے غم کی یاد دلا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی شب وہ چاند نمودار ہوا، جس چاند کو دیکھتے ہی ام کلثوم کو احساس ہوا اب قافلہ ختم ہو جائے گا۔ بیویوں نے احساس کیا اب گودیاں
ویران ہونے والی ہے۔ مسافروں کے ذہن میں آیا اب یہ قافلہ شاید لوٹ کے وطن نہیں جا سکے۔ یہ چاند ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں سے روشناس کراتا ہے۔ کسی نے کہا ہے چاند محرم کے ہے کیوں عشق پہ فشانی، یاد آئی تجھے دیکھ کے اکبر کی جوانی۔ اس مہینے میں زہرا کا گھر اجڑ گیا، اس مہینے میں بی بی کی ہری بھری کھیتی پامال ہو گئی۔ اس مہینے میں پیغمبر اکرم کا ہرا بھرا چمن اجاڑ دیا گیا۔ لیکن عزیزو، دین کے لیے یہ ساری قربانیاں دے کے حسین نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ دین کتنا قیمتی ہے، جس کے لیے اکبر کی جوانی نچھاور کی جا سکتی ہے، جس کے لیے عباس کے بازو دیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے اون و محمد کی شہادتوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے اعزا و اقربا کے فراق کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ حسین نے کیا بچایا اپنے لیے۔ جو تھا حسین کے پاس وہ سب اللہ کی راہ میں دیا تاکہ اس کا دین بچا رہ جائے، تاکہ اس کا مذہب بچا رہ جائے۔ اور اس کے لیے حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلتے ہیں، جب ولید ابن عقبہ نے بلایا ہے امام کو، اور یزید نے جو خط لکھا تھا اس کا ذکر ہوا۔ امام نے فرمایا رات کے سناٹے میں مناسب نہیں سمجھے گا، دن میں اور لوگوں کو بلانا، مجھے بھی بلا لینا۔ مروان کہتا ہے یہ اہل بیت رسول اللہ ہے، ابھی بیعت لے لو یا سر کاٹ کے بیچ دو، یہ تمہارے ہاتھ سے نکلیں گے پھر ہاتھ نہیں لگیں گے۔ ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلال آیا، زن زانیہ کے بیٹے تیری یہ مجال کہ تو حسین کو دعا کر لے گا۔ اور پھر باہر کھڑے ہوئے نوجوان دربار میں گھس آئے، ننگی تلواریں ہیں، حسین نے روکا اور واپس آ گئے۔ حسین کے دل سے کوئی پوچھے کہ مدینہ چھوڑنے میں حسین کو کتنی زحمت ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک رات پوری گزار دی قبر رسول اللہ پہ، پھر دوسری رات بھی تشریف لے گئے ماں اور بھائی کے مزار سے الوداع کہنے کے لیے۔ نبی کے مزار پہ آ کے امام علی مقام سو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، خواب میں دیکھتے ہیں نانا آئے، حسین اب شہادت کا وقت قریب آیا، کھنا نہ شہادت سے میں گھبرا نہیں رہا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی قبر پھٹے میں اس میں سما جاؤں۔ کہ نہیں حسین ابھی تمہیں ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ دوسرے دن امام کا قافلہ روانہ ہوتا ہے، پتا چلا کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے تو عبداللہ کے پاس گئی، عبداللہ ذرا یاد کر کے بتانا علی کی بیٹی نے کبھی تم سے کوئی چیز مانگی؟ نہیں بی بی، مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ پھر یاد کر لو۔ کہ نہیں، کہ یاد کر کے بتاؤ عبداللہ۔ کہ نہیں، مگر آپ آج اس انداز سے کیوں گفتگو کر رہی ہیں؟ کہ عبداللہ اگر میں نے کچھ نہیں مانگا تو جانتے ہو کیوں؟ کہ نہیں، کہ اس لیے کہ جس دن مانگوں اس دن تم انکار نہ کر سکو۔ بی بی کیا چاہیے؟ کہ
کہ عبداللہ تمہیں پتا ہے میرا بھائی جا رہا ہے؟ کہ پھر کہ تمہیں یہ بھی پتا ہے جس سے بغیر حسین کے زندہ نہیں رہے، تو میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ جو اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بی بی بسم اللہ آپ تشریف لے جا سکتی ہیں، اور دیکھیے یہ میرے 2 بچے ہیں، ایک کا نام مون ہے اور ایک کا نام، انہیں بھی ساتھ لے جائیے، میں تو نہیں جا سکا، لیکن اگر آپ کے بھائی پہ کوئی برا وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کیجئے گا اور دوسرے کو میری طرف سے قربان کیجئے۔ اس طریقے سے زینب اولیاء مقام نے اپنے شوہر پہ عیادت کی، قافلے میں شامل ہوئی، قافلہ مکے کی طرف چلا۔ حج کے موقع پہ جب میرے آقا نے دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل آ رہے ہیں، امام نے خود اپنے خطبے میں فرمایا میں مرنے سے نہیں کرتا، مگر مکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ حرمت کعبہ پامال نہ ہو جائے۔ حسین کعبے کو چھوڑتے ہیں، لوگوں کو پتا چلا امام عراق کی طرف جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ آئے، اس میں محمد حنفیہ بھی تھے۔ عراق نہ جائیے، آپ کے نانا سے سنا ہے جب حسین عراق جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، اور لوگوں نے بھی روکنا چاہا۔ جب بہت اصرار روکنے پہ ہوا تو امام فرماتے ہیں اللہ اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ مجھے اپنی راہ میں قتل ہوتا ہوا دیکھیے۔ امام نے خبر دے دی تو سب چپ ہوئے، اگر آپ قتل ہونے جا رہے ہیں تو پھر یہ اہل حرم کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ انہیں مدینے پہنچا دیجیے۔ اتنے میں زینب اولیاء مقام محمل سے آواز دیتی ہیں یہ کیا رائے دی جا رہی ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کے بغیر بھی زندہ رہ پاؤں گی؟ اور ادھر حسین آواز دے رہے ہیں ان کو اس لیے لے جا رہا ہوں کہ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر رکھے۔ عزاداران امام علی مقام، میرا کہنا اور آپ کا سننا بہت آسان ہے، مگر غیرت دار گھرانوں نے یہ ساری خبریں جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے میں صرف ایک اشارہ دوں گا اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، یہ قافلہ جو آج گیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا، صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ 21ویں رمضان کو 19ویں رمضان کو جب آپ کے آقا کا جنازہ گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، پیچھے پیچھے سارے چاہنے والے ہیں، امام کہتے ہیں حسن ان لوگوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں، محبت میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کہ حسن ان سے کہہ دو واپس چلے جائیں۔ پھر وہ آگے بڑھ رہے ہیں، بہت گھر قریب آیا، حسن ان سے کہہ دو واپس چلے جائے، میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھ کے چیخ مار کے روئیں گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے۔ غیرتدار گھرانوں میں قتل ہو جانا کوئی بڑی بات ہے، بڑی بات ناموس کا مسئلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ لٹ کے واپس مدینے آیا اور ایک دن جناب عبداللہ نے جناب سید سجاد سے کہا آپ کی پھوپھی آئی ہیں ابھی ملنے نہیں آئی۔ امام نے پھوپھی کو بتایا، پھوپھی نے چادر اوڑھی، عبداللہ کے گھر پہنچی، جو ہی گھر کا سایہ پایا رونا شروع کیا، تڑپ تڑپ کے رو رہی، عبداللہ گھر میں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں گھر میں آئے تو دیکھا کہ نہیں فزار سی بی بی گھر میں تڑپ تڑپ کے آنسو بہا رہی۔ پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟
یہ میرے گھر میں کیوں رو رہی ہیں؟ شاید آپ کو کہیں اور جانا تھا۔ تو آواز سن کے زینب کہتی ہے عبداللہ زمانہ بہت بدل گیا تھا، مگر اتنا کہ اب شوہر زوجہ کو نہ پہچانے گا۔ ہم نہیں سمجھ رہے تھے عبداللہ میں زینب ہوں، علی کی بیٹی، زہرا کی جائی، تم نے بلایا ہے تو آئی۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ سوائے غم اہل بیت۔ عبداللہ آواز سے پہچانتے ہیں اور گھبرا کے کہتے ہیں بی بی مگر یہ بال سفید کیوں ہے؟ یہ جسم اتنا لاغر کیوں ہے؟ یہ کمر جھکی ہوئی کیوں ہے؟ یہ آثار پیری کیوں نمایاں ہے؟ بی بی فرماتی ہیں عبداللہ تمہیں کچھ خبر ہے؟ گھر قتل ہو گیا، آخر میں بھائی کی شہادت، ان کے بعد خیمے جلے، ہمیں اسیر کیا گیا، کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، درباروں میں گھمایا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جس وقت زینب یہ بیان کر رہی تھی غیرت دار عبداللہ تھر تھر کانپتا، جذبات میں پورا جسم لرزا، جسم میں لرزا تھا۔ زینب کی تقریر کب ختم ہوئی عبداللہ کو پتہ نہیں چلا۔ جب جسم تھوڑا کنٹرول میں آیا ہے تو آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے جناب سید سجاد کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں سید سجاد آپ امام وقت، اجازت ہے میں شام جاؤں؟ اچانک اس سوال پہ سید سجاد فرماتے ہیں پھوپھا اچانک آپ شام کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اصل بات نہیں بتائی، ٹالتے ہوئے کہا وہاں میری زمین و جائیداد ہے، عمر کا آخری حصہ وہاں گزارنا چاہتا ہوں، بیمار نے سب سے پیر تک آپ کو دیکھا، میں خوب جانتا ہوں آپ شام کیوں جانا چاہتے ہیں، مگر پھوپھا اتنا بتاؤ کہ پھوپھی اماں نے خالی زبان سے بیان کیا اس واقعے کو، آپ نے اسیر ہوتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے، انہیں بے کجاوا اونٹوں پہ دیکھا تو نہیں ہے، انہیں بازاروں میں جاتا ہوا دیکھا تو نہیں ہے، انہیں درباروں میں جاتا ہوا دیکھا تو نہیں ہے۔ اے پھوپھا خالی سن کے آپ شام جا رہے ہیں، اس سید سجاد سے پوچھو جس کے سامنے خیمہ جل رہا تھا، بیویاں لٹ رہی تھیں اور بے مقل و شادر نامحرموں میں جا رہی تھی، ایک منادی ندا دے رہا تھا ہاذہی سبایا من بنات رسول اللہ، یہ نبی کے خانوادے کی بہو بیٹیاں جنہیں بلوے عام میں تشریف